الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق اللہ العظیم۔ عزیز نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے آقا و مولا سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ مختصراً ذکر کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر کو علم ہے کہ جس ماحول میں میرے اور آپ کے نبی اس روئے زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اس ماحول کے اندر نہ جانے کون کون سی برائیاں تھیں، اور اگر یوں کہہ دیا جائے تو بیجا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس وقت میں وہ نہ کرتے ہو۔ انہی میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے آنے کے بعد بیٹیوں کو مقام دیا، عزت اور رفعت آپ نے آ کر کے دی۔ مذہب اسلام نے آنے کے بعد اس روئے زمین کے اوپر بیٹیوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو اللہ کے اس عظیم پیغمبر نے آ کر کے روکا۔ یوں تو آپ نے آنے کے بعد اپنے اخلاقی پیغامات سے اور شریعت مطہرہ کے پیغامات سے لوگوں کو روشناس کرایا، لیکن اس وقت میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی جس کے اندر رب ذوالجلال نے بالکل بے باکی کے ساتھ نبی علیہ السلام کو ایک حکم جاری فرمایا۔ وہی پیغام آج میں اور آپ معاشرے کے اندر دیکھیں اور پھر اپنے اپنے گھروں کی ذمہ داری لیں کہ یقیناً ہاں کس ماحول میں اور کس نظریے میں اور کون سی جگہ پر ہمارے گھر کی مائیں بہنیں چلی جا رہی ہیں۔ ہماری بیویاں بازاروں کے اندر جاتی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اگر ہمارے بازاروں کے اندر جاتی ہیں تو ان کے جانے کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اور بیاہ شادی کا نمبر آ جائے تو کس طریقے سے نکلتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے قید نہیں فرمایا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر آپ کو قید کر لیا ہو۔ یہ دشمنان اسلام نے میری اور آپ کی اور بالخصوص ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی یہ سوچ بنا دی کہ شریعت مطہرہ نے آنے کے بعد پابندیاں عائد کر دی۔ حالانکہ اگر اس سے پچھلی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھا جائے، پچھلی زندگی سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جس دور میں آئے ہیں اس دور کو اٹھا کر کے دیکھا جائے تو بیٹیوں کی زندگی دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے باعث رحمت نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ دنیا کے اندر تمام کے تمام لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے۔
اور زندہ ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں میرے اور آپ کے نبی عبداللہ کا در یتیم، آمینہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر آیا، پیغام پوری کائنات کے لیے دیا، تمام انسان اور جنات کو دیا گیا، اپنی ماں اور بہنوں کو روکا گیا، ان کی عزتیں جو ان کی آبروئیں نیلام ہو رہی تھی ان کو ختم کیا گیا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ذکر کیا، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق کو ذکر فرمایا، اگر کوئی پڑوس کی بہن، اگر کوئی پڑوس کی ماں ہے تو اس کے لیے یہ قید کر دیا کہ ایک انسان کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کی طرف نظروں کو اٹھا کر کے دیکھ لے۔ لیکن ماحول کتنا خراب ہوتا چلا گیا، معاشرے کے اندر آنے کے بعد آج جوان بالخصوص طریقے سے کون سے نظریے میں ڈھلتے چلے گئے، اور معاشرے کے اندر ایک مسلمانی نام پر اسلامی تہذیب کے اوپر بالخصوص نوجوانوں میں اور ہمارے کچھ بڑے لوگوں میں ایک دھبا لگنا شروع ہو گیا، اور آج اگر یوں کہہ دیا جائے تو بیجا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر اور بالخصوص اپنے معاشرے کے اندر رہنے والے ہم تمام حضرات غور و فکر کر کے دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر کوئی انسان غیر محرم کو دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے یہ انسان، اس کی آنکھ زنا کرتی ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے تو اس کی آواز کے سننے کی وجہ سے اس کے کانوں کے اندر جو آواز آ رہی ہے، اس کے کان زانی ہے، چل کر کے جاتا ہے، پاؤں زانی ہے، پکڑتا ہے، چھوتا ہے تو اس کے ہاتھ زانی ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں، معاشرے کے اندر نظر ڈالنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعتاً ہمارے گناہوں میں جہاں اور بہت سارے گناہ ہیں، کیا آج ہمارے اس دور کے اندر اس گناہ میں یہ انسان مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ موبائل کا استعمال کیا جائے، اگر اس موبائل کا استعمال کسی لڑکی کے لیے کیا جائے گا تو یہی موبائل جو آپ کی ضرورت کا ہے، یہی موبائل اگر آپ کو باعث ثواب تک پہنچا سکتا ہے، یہی موبائل ہے پھر ہمیں جہنم کے گڈھوں میں ڈالے گا، یہی موبائل ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر ہم کسی غیر محرم سے بات کریں گے تو یہ کان جس کے اندر سماعت ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے سننے کی صلاحیت دی ہے، کل قیامت کا میدان ہوگا، میرے اور آپ کے نبی، ہم سب کے آقا و مولا سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ کل قیامت کے میدان میں اس انسان کے کانوں کے اندر گرم سلاخوں کو لایا جائے گا اور اس کے دونوں کانوں کے اندر آر پار کر دیا جائے گا۔ یہ اس طریقے کا عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو غیر محرموں کو سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے اپنا تعلق مضبوط بناتے ہیں اور خام خیالی میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھ پر جان و دل سے فدا ہوں۔ اس لیے یاد رکھو، دنیا کے اندر آنے کے بعد اگر عورت کو کوئی عزت دے سکتا ہے، عورت سے محبت کر سکتا ہے تو اس کا باپ اس سے محبت کر سکتا ہے، اس کا بھائی اس سے محبت کر سکتا ہے، اس کا بیٹا اس سے محبت کر سکتا ہے، اس کا شوہر اس سے محبت کر سکتا ہے۔ اور یہ تمام دوسرے حضرات جو آج کل نیا ماڈل زمانہ لے کر اور زمانے میں ایک خلفشار پیدا کر دیا، مسلمانی نام پر دھبا بن گئے، شریعت مطہرہ کے تقاضے کو بھول گئے، یہ تمام کے تمام عیار ہے، مکار ہے، فحاش ہے، بدکار ہے، زانی ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آج دنیا کے اندر
گھروں میں دیکھا جائے، جھانکنے کی کوشش کی جائے، معاشرے میں نظر ڈالی جائے تو کون سی دہلیز پر ہم جینا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال میں نے اپنی بات کو یہاں سے شروع کیا کہ آقا علیہ السلام اس میں زمین پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے آنے کے بعد بیٹیوں کو بلندی دی، عزت کا مقام دیا، رفعتیں دی، لیکن آج انہی بیٹیوں کو معاشرے کے اندر میں اور آپ اور معاشرے کے بہت سارے لوگ ان کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے۔ اسی بیٹی کو اگر ہماری زوجیت میں آ جائے تو ان کو ہم اپنی پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ یہ مقام اللہ کے نبی نے نہیں دیا، یہ شریعت اللہ کے نبی کی نہیں ہے، یہ طریقہ شریعت مطہرہ کا نہیں ہے، یہ پیغامات نبی علیہ السلام کے نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام نہیں ہے۔ اگر کوئی بیوی بن کر ہمارے نکاح میں آ جائے تو اس کی ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے، بالخصوص اس کی جس کے نکاح کے اندر آ رہی ہے، کہ اس کی تمام تر ضروریات کو پوری کیا جائے۔ ایک لفظ بڑا بھاری آنے والا ہے، اس کے لیے تیار رہو۔ بڑا بھاری الفاظ یہ ہے کہ لڑکے کی نکاح کا نمبر ہے، اور اس نکاح کا عالم یہ ہے کہ اب تک جو سواری پر سوار ہو کر کے جانا چاہتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑی میں سوار ہو کر کے جا رہا ہے، ابھی تک یہاں سے چلا شادی کے منڈپ تک پہنچ گیا، یہ فقیر نہیں، اس کی شہنائیاں اور اس کی شیدائیاں کہاں آسمان کے عروج پر ہے، اور آسمان کی فضاؤں میں یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہے۔ اتنا شاندار اور عالیشان بہترین طریقے سے یہ دولہا سج دھج کر کے آیا ہے، لیکن جب یہی چیز اور یہی اب نمبر دکھانے کا آ جائے جس کو شریعت مطہرہ نے مہر قرار دیا ہے، جب اس مہر کا نمبر آ جائے، اب اس سے بڑا بھکاری، اس سے بڑا فقیر اس میں زمین پر کوئی نہیں ہے۔ الفاظ تھوڑے سخت ہیں لیکن اس وقت کے اندر حقیقت پر مبنی ہے۔ کروڑوں کی گاڑی تیرے باپ نے نہیں دی ہے، کرائے پر کر کے لے کر کے آیا، لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ آپ اپنی بہو کے لیے آپ کے ماں باپ نے جو چیزیں بنوائی ہے، شریعت نے نہیں کہا کہ آپ ان چیزوں کا استعمال کیجئے، شریعت نے کہا لڑکی کے مہر کو ادا کیجئے۔ آج دنیا کے اندر اور بالخصوص معاشرے کے اندر نظر ڈال لی جائے، جب مہر کا نمبر آتا ہے تو تمام کے تمام لوگ بیٹھ کر کے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لڑکے کی حیثیت دیکھ لیجئے۔ جہاں شریعت نے لڑکے کی حیثیت دیکھنے کو ذکر فرمایا، وہیں پر تجھے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ تجھے یہ عالیشان اور یہ بہترین طریقے سے ان قمقمے لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ ہاں لڑکے کی حیثیت کو دیکھا جائے گا، لیکن کب دیکھا جائے گا؟ جس وقت کے اندر دیکھا جائے۔ آج وہ تمام چیزیں ہم نے معاشرے کے اندر ختم کر دی۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی نکاح ہوتے تھے، آقا علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی نکاح ہوئے ہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی نکاح ہوئے، لیکن آج جتنا مشکل ہم لوگوں نے نکاح کو بنا لیا ہے، اسی لیے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایک علامت یہ ہوگی کہ اس وقت کے اندر نکاحوں میں لوگ دشواریاں پیدا کریں گے، زنا عام ہوتا چلا جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر نظر ڈال لی جائے، نکاحوں کے اندر دشواریاں ہیں اور زنا سستے میں ہو رہا ہے۔ تو اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کون ہیں؟ اس گناہ کو کرنے والے کون ہیں؟ آج لڑکیوں کو مہر کا نمبر آ جائے، اگر مہر چاہے 10 روپے بن جائے، 1 لاکھ روپے بن جائے، اللہ یہ کہ 1% لوگ نکل جائے کہ مہر ادا کرتے ہیں۔ جب چھٹاؤ کا مسئلہ آ جائے، طلاق کا مسئلہ آ جائے، اب مہر دو۔ کس چیز کا مہر بھائی؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا
صورت حال بنا رکھی ہے ہم لوگوں نے. بہرحال جو مقام نبی علیہ السلام نے آنے کے بعد عورت کو دیا تھا, اس مقام کو ہم نے اپنے پیروں کے نیچے رونگنا شروع کر دیا ہے. میں نے بات یہی سے شروع کی تھی, اور معاشرے کے اندر نظر ڈال لی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کیا واقعیتاً ان گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہے کہ نہیں ہے. زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ جو مقام اللہ رب العزت نے, جو مقام ہمارے نبی نے, جو تعلیم ہمارے نبی نے اس عورت کو دی تھی, جو مقام عورت کا دیا تھا, کیا آج معاشرے کے اندر وہی ہے, ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے؟ آقا کا فرمان, آپ نے ارشاد فرمایا جس انسان نے دنیا کے اندر رہ کر اپنی 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی تو کل قیامت کے میدان میں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی گواہی لیتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کراؤں گا. بیٹیاں اس کے لیے رحمت ہے. کیا ہوا؟ آج دنیا کے اندر, آج معاشرے میں اب بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہونے لگے کہ اگر ان کے مسلسل 1-2 بیٹیاں ہو جائے, 3 بیٹیاں ہو جائے تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. میرے بھائیوں, طلاق جائز ہے, لیکن دنیا کے اندر جتنا اللہ رب العزت کی ناراضگی طلاق کے اوپر ہوتی ہے, کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہوتی. یہ زمین, یہ آسمان جب یہ الفاظ اپنی زبان سے طلاق کے نکالتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی, انت طالق, میں تجھے طلاق دیتا ہوں, یہ جب انسان اپنی زبان سے کہتا ہے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں, یہ زمین لرزنے لگتی ہے, آسمان میں زلزلے آ جاتے. کس وجہ سے؟ صرف طلاق کی وجہ سے. آج کھیل بنا لیا لوگوں نے, طلاق کے نام پر لوگ نہ جانے کیا کیا کرنے لگے, اپنا غلط استعمال کرنے لگے اور شریعت مطہرہ کو بدنام کرنے لگے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور عزیزوں, اس وقت کے اندر اہم ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو جو جس کا مقام ہے, جو جس کا مرتبہ ہے, جو جس کنڈیشن میں ہے, اس کو وہی مقام پہنچائے, وہی مقام دے. ہم اپنی ماؤں بہنوں میں سلوک پیدا کریں. آج اسلامی شریعت سے اور شریعت مطہرہ کے تقاضوں پہ اور اس بندھن سے ہم ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت کے اندر صرف نماز پڑھ لینا, زکوٰۃ دے دینا, میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ, صرف نماز پڑھنا, روزے رکھنا, زکوٰۃ دینا, صرف یہی کافی نہیں ہوگا. دنیا کے اندر آنے کے بعد جو شریعت مطہرہ نے, اسلام نے آنے کے بعد جن چیزوں کو ہمیں دیا ہے ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا. اسی طریقے سے بات جو ہے یہی بہت طویل ہوتی چلی جا رہی ہے, اس لیے میں الگ موضوع لے کر کے اور دوسرا آئے ہی نہیں, صرف اسی موضوع پر ایک بات بڑی عجیب آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. آج دنیا کے اندر ہماری مائیں بہنیں بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے. یہ بیٹا, یہ شوہر, یہ بھائی, یہ باپ, یہ اس کو لے کر کے جاتا ہے. یاد رکھو کل قیامت کا میدان ہوگا, 4 شخص ایک عورت کی وجہ سے گرفت میں مبتلا ہوں گے. کتنے ہوں گے بھائی؟ 4 شخص. باپ گرفت میں ہوگا, شوہر گرفت میں ہوگا, بھائی گرفت میں ہوگا, اور پھر یہی انسان جو اس کے اوپر مکمل طریقے سے پابندیاں لگانے والا یعنی بیٹا, یہ بھی اس کی گرفت میں ہوگا. کل قیامت کے میدان میں کیا جواب دیا جائے گا بھائی؟ اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں, ہم اپنے گھروں پر یہ پابندیاں تو لگا سکتے ہیں کہ جب بھی تم گھر سے باہر جاؤ تو اپنے چادروں کو, اپنی اوڑھنیوں کو آگے کو لٹکا لو. آج بازاروں کی صورتحال کیا ہے کہ روپٹہ سر پہ نہیں ہے, اوڑھنی سر کے اوپر نہیں ہے, گلے میں لٹکی ہوئی ہے.
کل قیامت کے میدان میں وہ عورتیں جن کے سر ننگے رہتے ہوں گے، وہ عورتیں جن کے سروں کے اوپر اوڑھنیاں نہیں ہوں گی، اللہ رب العزت اس دنیا سے چلتے ہی سب سے پہلے مرحلے میں یعنی قبر کے اندر سے ہی ان کے سروں کے اوپر عذاب کو مسلط کرے گا۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نارا وقودھا الناس والحجارہ، آگ سے، جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں اور آپ کوشش کریں۔ اس لیے میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی جس کے اندر رب ذوالجلال نے پیغام دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ رب العزت نے 3 پیغام دیے۔ سب سے پہلا پیغام دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی تمام ازواج مطہرات سے، یاد رہے گا نا بھائی، بہت سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پیغام دیا اے نبی کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، پھر فرمایا وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، پھر فرمایا ونساء المؤمنین ایمان والی تمام عورتوں سے۔ کیا کہا جائے بھائی؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے دوپٹوں کو، اپنی چادروں کو اپنے سر پر تھوڑا آگے کو لٹکا لیں۔ اس لیے کوشش کریں، کم سے کم ہم اتنی تو کوشش کر سکتے ہیں کہ جب ہماری مائیں بہنیں، ہم اپنے گھر پر یہ پیغام تو دے سکتے ہیں کہ جب آپ کہیں جاؤ تو مکمل طریقے سے پردے کا اہتمام کر لیا کرو۔ شریعت نے پابند نہیں کیا ہے کہ تم گھروں سے باہر نہ جاؤ، قرآن کی دوسری آیت کریمہ بھی ہے۔ اس لیے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔